الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام طلباء کرام و علماء عظام اور مسند بامشرف پر جلوہ افروز منصفین حضرات، السلام علیکم۔ سامعین محترم، وقت کا تیز رو پرندہ ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حال کی فضاؤں کو چھوتا ہوا اور مستقبل کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو ذرا ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 1500 سال قبل لوٹ جائیے اور دیکھیے کہ اس دنیا میں کیا تھا۔ جی ہاں، ظلم و ستم کے گٹا ٹوپ اندھیروں پر جہالت کی سیاہ گٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ جہالت اس قدر ان کے قلوب و اذہان میں پنجے گاڑ چکی تھی کہ وہ ظالم زندہ جانوروں کا گوشت اتار لیا کرتے تھے۔ جہالت اس قدر ان کی نس نس میں سرائیت کر چکی تھی کہ وہ صنف نازک کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی شرط کو پورا کرنے کے لیے حاملہ کا پیٹ چاک کر دیا کرتے تھے۔ گویا کہ انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہونے کو تھا کہ رب لم یزل ولا یزال کو انسانوں کی حیوانوں سے بھی بدتر حالت پر رحم آ گیا۔ رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال صاحب حسن والکمال محبوب رب ذوالجلال شمس الضحیٰ بدر الدجا محبوب کبریا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا کو مبعوث فرمایا۔ جب سید الکونین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس کرۂ ارض پر ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے جس نے پوری انسانیت کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ پھر وہی زمانہ کہ جس میں لوگوں نے شراب جیسی نجاست غلیظہ کو آب حیات سمجھ رکھا تھا، لیکن جب والی کونین کی آمد ہوئی تو لوگ انہو رجس من عمل الشیطان جیسے حکمت برے ضابطہ پر عمل پیرا ہوئے تو فجتنبو کی اس طرح عملی تصویر پیش کرتے ہیں کہ مکہ کی گلیاں شراب سے تر ہو جاتی ہیں۔ پھر وہی زمانہ کہ جس میں لوگ عدل و انصاف کے کسی ضابطے کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن جب شافی محشر نے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی کا اعلان فرمایا تو کہنے والا کہتا ہے کہ دلیل کے ساحل پہ اگر پیاسا کتا بھی مر جائے تو مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر وہی زمانہ کہ جس میں عورت کو چلتا پھرتا حیوان تصور کیا جاتا تھا، صنف نازک کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن صافی محشر کی آمد کے بعد عورت کو اس طرح مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ عدی بن حاتم کی بہن حاتم تائی کی بیٹی نبی علیہ السلام کے پاس قیدی بن کر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کا ننگا سر دیکھ کر اس کے سر پہ رحمت والی چادر ڈال کر پوری کی پوری انسانیت کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ بیٹی مسلمان کی ہو یا بیٹی کافر کی، بیٹی ہوتی ہے۔ تو پھر شاعر کیا خوب کہتا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین محترم، آج کا زمانہ پھر اسی دور جہالت کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی میرا تن ریس کی صورت میں، کبھی میرا جسم میری مرضی کی صورت میں، کبھی نکاح نہیں کمپرومائز کرو کی صورت میں،
کبھی ٹرانسجینڈر بل کی صورت میں اسی دور جہالت کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. گویا کہ عصر حاضر تعلیمات اسلامی اور سنت نبوی کے نفاذ کا تقاضا کرتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و صورت اور بصیرت سے سارے جہان کا جگمگانا وقتی نہ تھا اور نہ ہی اس کی نوعیت مقامی تھی، بلکہ ہادی عالم کا اجالا ہر دور اور ہر خطے کے لوگوں کے لیے تھا، ہے اور رہے گا. بقول شاعر فخر آدم عظمت انسان میرا نبی، فخر آدم عظمت انسان میرا نبی، راہ یقین اور منزل عرفان میرا نبی. شاہراہ کائنات میں رونق اسی سے ہے، شاہراہ کائنات میں رونق اسی سے ہے، معمورائے حیات کا عنوان میرا نبی. وما توفیقی الا باللہ.